آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی ہے. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا، پتہ کیا آندے نے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائیں، اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے، وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ماشاءاللہ ساڈے اس ادارے مرکز تعلیم القرآن والحدیث جامع مسجد رحمانیہ کے طالب علم سن. ساری مسجد کے دوسرے طالب علم محترم جناب ابو بکر صاحب انشاءاللہ ایک خطاب کرن گے. ایک خطیب چھوٹے نے اس واسطے اتنے سٹیج تے کھڑا کر دیتا ہے. اے ساڈے امام صاحب محترم جناب قاری حسیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ماشاءاللہ ساڈے قاری صاحب دیاں محنتاں نے، بچیاں نوں تلاوتاں سکھاندے نے، تقریراں، خوبصورت اذان، نظماں، یہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ ساڈے اس ادارے دے اندر 150 بچے زیر تعلیم نے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ انہاں دی بڑی خوبصورت تربیت کر رہے ہیں. اور درجنوں قرآن پاک دے حافظ ساڈی اس مسجد چوں صدقہ جاریہ بن کے نکل چکے ہیں. اس سال 22 طلباء دی دستار بندی اور تقسیم اسناد پچھلے دنوں استاد محترم فضیلت الشیخ ولی کامل استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات ہی انہاں دے ہتھوں سنداں دوائیاں گئیاں نے. باقی ماشاءاللہ اس سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک دین دیاں خدمات قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ساڈے امام پاک محترم قاری حسیب الرحمان صاحب دی محنتاں قبول فرمائے. نال انہاں دے ساڈی مسجد دی پوری انتظامیہ معاون نے، دست و بازو نے، اور قاری صاحب نو کسی قسم دی مسائل اور وسائل دے معاملے دے اندر پریشانی نہیں آن دے. اللہ پاک ساڈی مسجد دے احباب انتظامیہ سب دیاں محنتاں اور محبتاں قبول و منظور فرمائے. اس مسجد دے طالب علم محترم ابو بکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا. جسے مصطفیٰ سے عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے،
دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسی ہستی ہے جو ظلمتوں میں آفتاب و مہتاب بن کر آئے, مجھے چہروں کو نور ایمانی سے روشن کرنے آئے, جن کے آنے سے انسانوں کو جینے کا شوق آیا, تمدن آیا, تہذیب آئی, امان آیا, وقار آیا. حضرت علیقار محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے پھول نچاور کر کے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاش پاش کیے بغیر چین نہیں پا سکتے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, گاڑی اس میں ہو قومی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت انتشار لا یؤمن احدکم حتی اقول احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو گلشنہ نبوت کی مہکتی کلیوں کو دیکھو, جن کی خوشبو آج بھی دل مسلم میں زندہ ہے. اگر غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اگر محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو نرم و ملائم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلستی ہوئی آنکھیں دیکھو. اگر محبت رحمت للعالمین کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ٹکڑوں میں کٹا پھٹا جسم دیکھو. اگر محبت رسول دیکھنا چاہتے ہو تو ابو عبیدہ بن جراح کو میدان بدر میں باپ کی شفقت کو پاؤں تلے ڈوبتے ہوئے دیکھو. اگر محبت یارانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنی ہے تو صدیق اکبر کو کاڑے سور میں دیکھو. اور اگر وفا دیکھنی ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی برسات میں نیزوں کی نوکوں پر اور میں کفر کو حق سناتے ہوئے دیکھو. احباب گرامی قدر, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں دعوتیں کہیں لے کر آئے انہیں تعالیٰ تشریح کا شکار بنایا گیا, لیکن نصرت الہی غالب آ گئی. اور جب خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے عرش عظیم سے اعلان فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا. کہیں گستاخ رسول چچک جیسی کہیں اس طرح بیماری میں مبتلا نظر آیا, کہیں گستاخ رسول چچک جیسی کہیں اس طرح بیماری میں مبتلا نظر آیا. حضرات آئیے جو میرے ساتھ تخیل کی وادی میں چلیے, ماضی کلپ 1929 کا وہ منظر ملاحظہ فرمائیے جہاں غازی رنگی شہید رحمت اللہ علیہ مصنف رنگیلا رسول راستپال کو موت کے کاٹ توڑ کر جامع شہادت نہیں فرما گیا. پھر 2006 میں احمد چیمہ نے ڈنمارک کے گستاخ رسول ہینرک بلوڈر کو قبر کے کٹار دو پھنڈیروں میں پہنچا کر کچھ جنت کا وارث بن گیا. آخر میں بس یہی کہوں گا نہ کٹ ماروں جب تک خواجہ اسد کی امت پر, نہ کٹ ماروں جب تک خواجہ اسد کی امت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی, دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا, پتہ کیا اندر 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا, ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ گھرانوں لے
کر جاون اونٹ تے بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے